اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی روحہ ونفسہ وسحرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سب کو اپنی بارگاہ میں سلامت رکھے صحت کے ساتھ۔ ایسٹ لندن کے مؤمنین نے امامیہ مشن ایسٹ لندن نے درخواست کی تھی اس جشن کے لیے۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے بیمار ہیں اور بہت سیریس ہیں۔ پروردگار آپ سب لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے اور خداوند سبحان آپ سب لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان میں آپ کا اجر بیماری ویسے ہی جو ہے مومن کے لیے رحمت ہے، یعنی بیماری پریشانی گناہوں کا کفارہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بیماری پریشانی بھیجتا ہے تو اس کے بعد پھر آسائشیں بھیجتا ہے، اور دوسروں کے لیے وبائیں جو ہیں وہ عذاب ہیں، مؤمن کے لیے، رسول خدا کے ماننے والے کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے کے لیے یہ بیماریاں، پریشانیاں، وبائیں جو ہیں وہ رحمت ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ کو خداوند متعال سب کو سلامت رکھے، صحت و سلامتی عنایت فرمائے، اور پروردگار جو ہے آپ لوگوں کو سرخروف فرمائے۔ یہ جتنی بھی آزمائشوں سے آپ گزر رہے ہیں خدا آپ کو ان میں کامیاب فرمائے۔ یہ بیماریاں، پریشانیاں جو ہیں وہ دنیا میں سختیاں آنا اللہ کی خوشنودی کی علامت ہیں۔ اگر ایک مومن کو 40 دن تک کوئی بھی آزمائش نہ آئے تو اسے جو ہے سجدے میں چلے جانا چاہیے کہ پروردگارہ کیا تو نے مجھے اپنے بندوں کی فہرست سے نکال دیا، تب پریشانی کی بات ہے۔ بیماریاں، پریشانیاں آنا کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ولادت باسعادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آپ لوگوں کو اس ولادت پہ میں چند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بے انتہا واقعات و معجزات ہیں۔ آپ کی شجاعت سے مطالبہ اتنا ہی کہوں گا کہ جن کی شجاعت کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت عباس کی شجاعت دنیا میں مشہور ہے، اور حضرت عباس علیہ السلام چاہے وہ تلوار بازی ہو، نیزہ اندازی ہو، تیر اندازی ہو، کوئی بھی رزم کا جو اصول ہے حضرت عباس علیہ السلام کے، تو حضرت عباس اس میں کمال پہ ہیں، اور حضرت عباس کے استاد ان تمام کے تمام جنگی آلات کے چلانے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حضرت عباس کو جنگ کرنا سکھائی تھی۔ جناب عباس کے تمام جوانان بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام کے شاگرد ہیں،
سوائے مولانا سجاد کے باقی سب جناب عباس کے شاگرد، اور جناب عباس مولانا حسن کے شاگرد، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عنہ، یہ سب کے سب جناب عباس کے شاگرد، اور وہ مولا امام حسن مجتبی۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ اور مقام یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آغوش میں لیا، چوما، اور چومنے کے بعد کہا اللہم انی احبہ، پروردگارہ مجھے حسن سے بڑی محبت ہے، فاحبہ و احب من یحبہ، تو اس سے محبت کر اور اس سے محبت کر جو حسن سے محبت کرے۔ تو مولا حسن مجتبی علیہ السلام کے علم سے متعلق بس ایک واقعہ پیش کروں گا، میں جلدی جلدی آگے بڑھوں گا، کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام، نبی خضر جو ہیں وہ آئے مسجد نبوی میں، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، کئی دنوں سے تنگ کریں۔ کہا فرمائیے، سوال کیجئے، میرا بیٹا آپ کے سوالوں کے جواب دے گا۔ انہوں نے کہا میں اپنی زبان میں سوال کروں گا۔ بہرحال عبرانی میں انہوں نے سوال کی، جو بھی سوالات کیے، امام حسن مجتبی نے جوابات دیے، اور وہ تعریف کر کے اٹھے اور جا کے واپس چلے گئے۔ صحابہ پریشان، یہ کون تھے اور یہ کیسے امام حسن نے کہاں زبان سیکھی، ان کی زبان کیسے جانتے تھے؟ میں نے مسکرا کے کہا ڈرنے کی پریشانی کی بات نہیں، میرا بھائی خضر تھا، کئی دنوں سے انہیں سوالات تنگ کر رہے تھے، تو یہ میرے بیٹے حسن نے ان کے سوالوں کے جواب دیے، انہیں تشفی ہوئی۔ آپ کے ذہنوں میں اگر سورہ کہف ہو تو سورہ کہف کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جناب موسیٰ کو اللہ نے سکھانے کے لیے بھیجا تو جناب خضر کے پاس بھیجا، جناب خضر کے پاس سیکھنے کے لیے آئے جناب موسیٰ، اولو العزم پیغمبر۔ جناب موسیٰ کو سیکھنا ہو تو خضر کے پاس جائیں، اور جب جناب خضر کو سیکھنا ہو تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب سوچئے امام حسن مجتبی کا مقام کیا ہے کہ ان سے سیکھنے کے لیے حضرت خضر آتے ہیں۔ ہم ایسے امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور آج ان کے فضائل پیش کر رہے ہیں کہ جن سے انبیاء علیہ السلام جنہیں سلام کرتے ہیں۔ جناب ختم مرتبت کے بعد جو ہے وہ امام حسن مجتبی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ خلیفہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ممبر پہ تشریف، رسول خدا کے ممبر پہ بیٹھ گئے۔ امام حسن مجتبی مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے، وہاں سے رکے، فوراً مسجد میں آئے، کہا انزل من ممبر ابی، میرے بابا کے ممبروں سے نیچے اترو۔ اتنا احترام تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا کہ خلیفہ ممبر سے فوراً نیچے اتر آئے اور امام حسن کو گود میں لیا، کہا کہ بھئی مجھے معاف کریں، اور آپ، یعنی بہرحال واقعات ہیں، اہل سنت نے اور ریاض النظرہ میں لکھا کہ جب اتارا تو کہا کہ میرے بابا کا ممبر ہے، اس میں میرے نانا کا ممبر، میرے بابا کا حق بہرحال۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا کو جو ہیں وہ امام حسن کو ان کے نانا یاد آ رہے ہیں، کہا نانا یاد آ رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہے، میرے بابا کا حق ہے بہرحال۔ تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام اور رتبہ ہے کہ ان سے اگر سوال کیے کسی نے تو آپ نے بر وقت اسی وقت جواب دیا۔ جب کسی نے کہا کہ آپ بتائیے 10 ایسی چیزیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو، علم میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو پیش کرا، ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو، تو آپ نے کہا کہ 10 چیزیں فوراً گئے اسی وقت۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ بھی میں سوال کروں گا، مولا سوچیں گے، مہلت مانگے، 10 چیزیں ایک سے زیادہ سخت دوسری، وہ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کیا یہ حل، کیا اس کا حل ہے؟ تو کہا مولا نے اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخت پتھر سخت ہوتا ہے، پتھر سے زیادہ سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دے، لوہے سے زیادہ سخت آگ جو لوہے کو پگھلا دے، آگ سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دے، پانی سے زیادہ سخت ابر، بادل جو پانی کو لیے پھرتا ہے، اور اس ابر سے زیادہ سخت ہوا جو کبھی بادل کو ادھر پھینک دیتی ہے کبھی ادھر پھینک دیتی ہے، ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے، ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کی بھی روح کو قبض کر لے گا، ملک الموت سے زیادہ سخت موت جو ملک الموت کو بھی آ لے گی، اور موت سے زیادہ سخت
امر الہی، اللہ کا حکم کہ جو موت کو ٹال دیتا. تو یہ امام معصوم علیہ السلام کا کمال اور ان کا فیض ہے کہ وہ ہر مسئلے کا اسی وقت جواب دیں. ایک آدمی نے آ کے خلیفہ سے سوال کیا، کہا کہ بھئی بتائیے، میں حج پہ گیا ہوا تھا اور میں نے احرام کی حالت میں شتر مرغ کے جو ہے وہ انڈے توڑ کے پکا لیے اور وہ کھا لیے. تو یہ اب میں احرام کی حالت میں نے جو ہے وہ ایسا کیا، بتائیے اس کا کفارہ کیا ہے؟ انہیں پسینہ آنے لگا. انہوں نے کہا بھئی اسے ابو عبیدہ بن جراح یا عبد الرحمن بن عوف کے پاس، پتہ نہیں کس کا نام لیا، کہا ان کے پاس بھیجو، وہ اس کے مسئلے کا جواب دیں گے. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا مجھے تو خود نہیں آتا، ان کو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس بھیج دو. حضرت علیہ السلام کے پاس آئے تو جب سوال لے کے آیا کہ بہت مشکل سوال ہے، کوئی جواب نہیں دے پا رہا مدینے میں. مولا مسکرائے، دیکھا سامنے دو بچے کھڑے، ان میں سے جس سے چاہو پوچھ لو. امام حسن حسین علیہ السلام کھڑے. اس نے آ کے دیکھا امام حسن علیہ السلام کو، کہا کہ بھی میں یہ کفارے کا سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ مولا نے کہا سوال کرو. کہ اس طرح سے ایک آدمی نے جو ہے وہ میں نے، بلکہ وہ اپنے متعلق میں نے جو ہے شکار کر لیا، احرام کی حالت میں میں نے جو ہے وہ شتر مرغ کے انڈے توڑے اور وہ میں نے پکا کے کھا لیے. تو مولا نے کہا کہ جو ہے وہ اونٹنیوں کو حملہ کرو گے اور ان کا جو بھی بچے پیدا ہوں گے وہ راہ خدا میں حاجیوں کے حج کے لیے تم خرچے پہ دو گے کفارے کے طور. امام علیہ السلام مسکرائے، کہا کہ بیٹا مسئلے کا جواب آپ نے صحیح دیا، لیکن بہت سے جو ہیں وہ حمل گر جاتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو آپ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا، تو کہا بابا بہت سے انڈے بھی تو گندے ہوتے ہیں، انڈے بھی تو ضائع ہو جاتے ہیں، سارے انڈوں میں سے تو بچے نہیں نکلتے. مولا امیر المومنین نے فوراً چوما، کہا ہاں یہی جواب ہے. علم امام حسن مجتبی، علم امامت، یہ ایسی شے ہے کہ جو انسان کے لیے ہمیشہ اس میں پیغامات ہیں، اس میں درس ہیں، اس میں سبق ہے. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام بہرحال ایک مرتبہ خود ایک بادشاہ نے کچھ سوالات کیے اور وہ سوالوں کے جواب نہیں آ رہے تھے کسی کو بھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سوالات کیسے کیے جائیں. تو بہرحال اس نے سوال کیا، پہلا سوال خلیفہ سے کیا، ان کو نہیں آیا جواب. دوسرا ان کا سوال، 6 سوال کا کوئی جواب نہیں آ رہا، کیا کروں؟ تو بہرحال وہ باہر نکلا، زکوٰۃ لے کے آیا تھا بہت زیادہ، واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. تو جب باہر آیا تو اس وقت دین کی توہین کرنے لگا کہ بھئی یہ سونا زکوٰۃ میں کسے دوں؟ بادشاہ روم کی طرف سے یہ نہیں، کوئی سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہا. تو اس نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ کوئی ہے یہ معاذ اللہ دین جھوٹا معلوم ہوتا ہے یہ. تو جناب سلمان نے کہا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایسے در پہ لے جاؤں گا کہ جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی. لے کے آئے در جناب سیدہ پہ. بی بی نے کہا سلمان کیا بات ہے؟ کہا کہ بی بی جناب امیر سے کہیں باہر تشریف لائیں، اسلام پہ وقت آن پڑا. کہا وہ یہودی کے باغ میں کام کرنے گئے. جناب سلمان فوراً لے کے چلے، کہا میرے ساتھ چلو. اب وہ آدمی یہ سوچنے لگا کہ بھئی یہ جو تخت پہ بیٹھا یہ جواب نہیں دے پا رہا، وہ جو باغوں میں کام کر رہا وہ کیسے جواب دے گا. بہرحال آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا تو جناب سلمان نے آواز دی جناب امیر علیہ السلام کو، یا علی تشریف لائیے مولا، یا امیر المومنین آ کے سوال جواب دے. اب مولا جب کام کر رہے تھے تو آپ کے پاؤں گارے میں بھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں گودال یا جو بھی اوزار تھے. آئے، اس نے دیکھا کہ یہ لباس سادہ لباس، پاؤں میں گارا، جسم پہ خاک دوڑ رہی ہے. جناب سلمان کو دیکھا، کہا یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ جناب امیر علیہ السلام کو جلال آیا. آپ نے کہا میں نہیں، وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے نا، امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کرے، کہا وہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا. 9 برس کے امام حسن. اس نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا، جناب سلمان سے کہا یہ چہرے سے ہی معصوم لگ رہا ہے، بالکل معصوم سا بچہ، اتنے مشکل سوالات، یہ بچہ میرے سوالوں کے جواب دے گا؟ امام حسن مجتبی نے کہا تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ اب اس کو احساس ہوا کہ ٹھیک ہے بتائیے، پھر جواب دیجیے. پھر مولا نے کہا تیرے جو ہے وہ 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے
تین سے امام نے ایک ایک کر کے اس کے سارے سوالوں کے جواب دیے. سوالوں کے جواب دیے. اس نے کہا برخوردار آج کے بعد سے آپ کو اور آپ کے بابا کو اس باغ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا سونا میں لے کے آیا ہوں زکوٰۃ میں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسکرانے لگے. کہا بابا جان کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا یہ سارا کا سارا سونا فقراء مدینہ میں تقسیم کر دیں. وہ آدمی متحیر و پریشان کھڑا تھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا سونا مل کے کون خرچ کرتا ہے، اسے کون سمجھائے. یہ مجبوراً کام نہیں کر رہے، یہ مشکل کشاں ہیں اور ان کے اختیار میں پوری ولایت ہے. ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے، امام حسن مجتبیٰ کی بے انتہا معجزات ہیں. یہ علم امامت ہے کہ کہیں امام یہ نہیں کہتے کل کیا ہوگا یا مجھے نہیں معلوم یا کسی اور سے پوچھ کے بتاؤں گا، کل بتاؤں گا. نہیں، جہاں سوال ہو علم اسی وقت جواب دیں گے. تو میں نے امام کی جو ہے وہ شجاعت کو پیش کر دیا. مختصر سا شجاعت یہ ہے کہ جب صفین میں حملہ ہوا اور ایک مرتبہ شام والوں نے قبضہ کر لیا، معاویہ نے حکم دیا اپنی فوج سے کہ بند کر دو پانی علی کی فوج کا. تو ایک مرتبہ جب امیر المومنین سے لوگوں نے کہا کہ بھئی شام والوں نے ہمارا پانی بند کر دیا، دریا پہ قبضہ کر لیا، امام حسن مجتبیٰ تشریف فرماتے. کہا بابا مجھے اجازت دیں، میں پانی چھڑوانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ کو اجازت. امام حسن مجتبیٰ آئے اور آ کے حملہ کیا. اکیلے امام حسن مجتبیٰ نے پوری فوج کو دریا سے دھکیل کے پیچھے کر دیا، اور جب قبضہ کر لیا تو کہا ٹھیک ہے پانی پیو. اپنی فوج سے کہا مولا کیا ہم ان کا پانی بند کر دیں؟ مولا نے کہا نہیں، پانی سب کے لیے، ان کا پانی مت بند کرو. کہا لیکن انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا. کہا ہاں وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. تو ایک مرتبہ پانی دیا، انہیں بھی دیا. یعنی امام کی کرم کو، جود و کرم، سخاوت کہ کسی دشمن کو بھی پیاسا نہیں رکھتے. یہاں کی شجاعت، شہامت، علم، قضاوت کا بھی ایک میں آپ کو سامنے ایک فیصلہ کر دوں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی، یہ ظاہراً کوفے کا واقعہ، ایک آدمی جو ہے وہ مولا کے پاس ظاہراً آیا، ایک فیصلہ لے کے آیا بھائی اس طرح سے ہے. مولا نے کہا نہیں یہ یوں نہیں، اس طرح سے، یہ پاک ہے. کہا نہیں لیکن میں نے مثال کے طور پہ وہ دہی دیکھی ہے یا جو بھی دیکھا، اور اس میں میں نے دیکھا کسی نے اوپر سے کچھ کھا لیا، اور دور ایک کتا کھڑا تھا، اس کے منہ پہ بھی ایک نشان تھا. تو اس کا مطلب کتے نے کہا، مولا نے کہا نہیں یہ جو ہے وہ اس نے، کتے نے نہیں اس میں منہ ڈالا، یہ پاک ہے. اس نے بات کو نہیں مانا، اس نے وہ دہی پھینک دی. چند دن بعد جو ہے وہ ایک شور اٹھ رہا تھا، قتل ہو گیا، قتل ہو گیا. تو وہ ایک جھاڑیوں میں بکرا ذبح کر رہا تھا، وہیں سے درخت کے نیچے بکرا چھوڑ کے وہ اٹھا کہیں کسی ضروری کام سے، شور ہوا، باہر نکلا. کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں چھری ہے، خون بہ رہا. سب نے پکڑ لیا. کہا تو ہی قاتل ہے، تو ہی قاتل. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہی قاتل ہوں. اگر میں نہ کہتا اس وقت تو کہنے لگے یہ مجھے مار مار کے جان سے مار دیتے. جناب امیر کے پاس لے گا، یہ علی ہمیں ایک جسم ملا ہے ایک آدمی کا، اور یہ قاتل ہے. بعض اوقات امام کے فیصلے پہ شک کرنے سے انسان مشکلوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مولا امیر المومنین نے کہا میرا بیٹا حسن مجتبیٰ اس مسئلے کا فیصلہ کرے گا. میرے بیٹے میرے ساتھ آ جاؤ. ایک مرتبہ آئے تو کہا کہ آپ فیصلہ کیجیے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہا. تو مولا نے کہا بھائی یہ بے گناہ ہے. اتنے میں ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا بھائی میں قاتل ہوں. کہا بھی دو قاتل ہو گئے، ایک مقتول ہے. کا کون ان سے قاتل ہے؟ مولا نے کہا کہ یہ دونوں ہی، ان دونوں کو میں نے معاف کیا. کہا کیسے قتل ہوا؟ کہا بھئی یہ جو آدمی بعد میں آیا یہ قاتل ہے، وہ آدمی قاتل نہیں ہے. وہ ایک درخت کے نیچے جو ہے، جھاڑیوں کے نیچے کہیں بکرا ذبح کر رہا تھا تاکہ خون جو ہے نہ اڑے، اور وہاں جا کے دیکھو بکرا ہوگا. دیکھا ہاں مل گیا. کہا یہ آدمی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میں بکرا ذبح کر رہا تھا. لوگوں نے کہا اس نے ہمارے سامنے اقرار کیا کہ اس نے قتل کیا. کبھی میں نے اس وقت اگر نہ کہتا تو یہ مجھے مار مار کے جان سے مار دیتے. کہا یہ تو قاتل یہ کہہ رہا میں ہوں. مولا نے کہا ہاں یہ قاتل ہے. کہا پھر اس کو کیسے معاف کیا؟ کہا اس کا مالک اس پہ ظلم کر رہا تھا، تجاوز کر رہا تھا، اس لیے جو ہے اس نے جو ہے اس پہ اسے قتل کر دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے.
اور قرآن کی آیت ہے من قتل نفسا بغیر نفس فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بھی کسی بھی ایک نفس کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، ومن احیاها فقد احیا الناس، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس نے ایک قتل کیا تھا لیکن اس نے پھر ایک جان بچائی بھی ہے، اور یہ بے خطا تھا۔ یہ امام کی قضاوت، سخاوت امام علیہ السلام کی، بے انتہا سخی بلکہ کریم۔ نہج البلاغہ میں یا کسی اور مقام پہ مولا کا فرمان ہے کہ لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ بخیل، بخیل جیسے آپ لوگ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کنجوس، لیکن بخیل مائزلی، جو خرچ نہیں کرتا، ہاتھ کا تنگ، خود صرف کھائے گا، دوسروں کو برداشت نہیں کرتا کھاتا۔ تو مولا نے کہا نہج البلاغہ میں کہ یا مولا کا فرمان ہے کہ بخیل وہ کہ جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے۔ دوسرا لئیم، لعین نہیں، لئیم، لام حمزہ یہ میم، لئیم، جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھانے دے، یعنی وہ دوسروں کو کھاتا نہیں برداشت کرتا چاہے اسے خود بھی نہ ملے، لئیم۔ تیسرا وہ جو سخی، سخی جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ اور چوتھا کریم، کریم جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، بے شک مجھے ملے نہ ملے۔ اہل بیت کریم، اللہ نے اپنا لفظ بھی کریم بتایا، اپنے نبی کو کہا نبی کریم، نبی جو ہیں وہ کریم ہے، سخی نہیں کریم، اور اہل بیت کریم ہے، قرآن کریم ہے۔ یہ 14 کے 14 کریم ہے، لیکن ان میں سب سے کریم امام حسن مجتبی، کریم اہل بیت، اہل بیت میں سب سے کریم امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ اس لیے آج تک دنیا میں امام حسن مجتبی کے نام سے دسترخوان کیا جاتا ہے۔ معاویہ کو ہمیشہ ایک تعجب رہتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے ان سے فتح چھین لیا، خلافت چھین لی، سب کچھ ان کی جو ہے دولت کو چھین لیا، لیکن جب جاؤ مدینے حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان جاری رہتا ہے۔ جب جاؤ کو جو آدمی کا کیا حسن مجتبی کے دسترخوان پہ کھا کے آیا۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام بے انتہا کریم ہے، آپ کا جود و کرم، سخاوت مشہور ہے، لوگوں کو کھلانا، لوگوں دور دور تک کھانا پہنچانا۔ ایک روایت یا ایک واقعہ نقل کیا ہے بعض علماء نے، میں دیکھ رہا تھا کہ حج پہ جا رہے تھے یا عمرے پہ جا رہے تھے، حج پہ 25 امام حسن مجتبی نے پیدل حج کیے۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے بہار میں ہے ظاہراً کہ 25 حج، میں نے ایک جگہ پہ شاید 22 کہا تھا، لیکن میں نے آج ہی روایت دیکھی دوبارہ کہ نہیں، روایت میں ہے 25 حج، بعض جگہوں پہ شاید زیادہ بھی ہے۔ تو آپ نے پاپ ادا کیے کہ افضل الاعمال احمزھا، اللہ کو کسی نے کہا مولا کے پاس گھوڑا ہے، سواریاں ہیں، سب کچھ ہے، کیوں پیدل جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کو اپنے راہ میں زحمت زیادہ پسند ہے، جو جتنی زحمت اٹھاتا ہے اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حج پہ جا رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، تو تینوں حج پہ تھے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام۔ تو راستے میں جو ہے وہ کھانا پانی سب ختم ہو گیا آپ کا، تو ایک جھونپڑی دیکھی، دیکھا وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون ہے، کہا کہ بھئی ہم لوگ مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ہے، پینے کا بھی، ہماری ایک بکری ہے، میں اگر کہیں تو آپ کو دودھ دہا کے اس کا دے دیتی۔ دودھ نکالا، اس کو دودھ دے دیا، کہا کہ کچھ کھانے کو اگر ہوتا تو۔ کہا کھانے کو تو نہیں ہے کچھ بھی، یہی بکری ہے، لیکن میں اب آپ سے کہوں گی اس کو ذبح کرے گا، نہیں تمہاری کہ بہرحال اس نے کہا کہ آپ اس کو ذبح کر لیں، ذبح کیا، اس کو پکایا، اس نے کھایا۔ حج سے کہا بھی یاد رکھنا ہم لوگ مدینے سے ہیں، کبھی ضرورت پڑے مدینے آ جانا، اور اگر تمہیں کبھی بھی کچھ چاہیے ہو تو ہم، اور ایک مرتبہ مدینے آنا ہمارے مہمان، جیسے ہم تمہارے مہمان بنے۔ چلے گئے، حج سے واپسی پہ تھے یا جیسے بھی، اس خاتون کا شوہر آیا، اس نے کبھی کیا ہوگا بھائی اس طرح سے وہ آئے تھے کچھ لوگ، کبھی کون تھے، کہا انہوں نے بھائی نام تو میں نے نہیں پوچھا، انہوں نے کہا مدینے والے ہیں، کہا ہمیں تو نے بالکل ناچار کر دیا، کچھ ان کے اگلے چند دنوں میں فاقے شروع ہو گئے، کہا مدینے چلتے ہیں، انہوں نے کہا تھا، دونوں میاں بیوی اٹھے، مدینے آ گئے، آ کے مانگنے لگے۔ راستے میں حسن مجتبی نے دیکھا، فوراً اس خاتون سے کہا یاد ہے ہم تمہارے مہمان تھے ایک مرتبہ؟ کہا ہاں۔
کہا آؤ آج تم ہماری مہمان ہو. کہا اگر ایک بکری آپ بھی دے دیں. امام نے 1000، یہ خود اہل سنت نے واقعہ لکھا ہے، یہ شیعہ کتابوں میں نہیں میں نے دیکھا، یہ شیعہ کتابوں میں اہل سنت سے نقل ہوا. شبلنجی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بصائر الدرجات میں شبلنجی نے لکھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے 1000 بکریاں دیں اس خاتون کو، اس شوہر کو اپنی طرف سے. کہا یہ میری طرف سے، وہ جو تم نے ایک بکری دی تھی ہمیں کھانے کے لیے، اس کے عوض میری طرف سے یہ 1000 بکریاں. ہم مولا اتنی کو ضرورت نہیں، ہم آپ کریم. کہا نہیں، یہ میری طرف سے. کہا بھی جانا مت، میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ، وہ بھی سخی ہے. وہ دونوں میاں بیوی آئے. کہا بھی آپ کے بھائی نے ہمیں کہا کہ آپ کے پاس آئے ہم. مولا نے کہا ہاں. اب میری طرف سے بھی 1000 بکریاں تمہارے لیے. پھر کہا کہ بھی بہت شکریہ مولا، میں اتنے. کہا نہیں رکھو. کہا پھر ابھی عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس جاؤ. کہا انہوں نے بھی کثیر تعداد میں انہیں بکریاں دی. دونوں واپس لوٹے. تو شوہر نے کہا کہ ارے ہماری ایک بکری تھی، آج ہم ہزاروں بکریوں کے مالک ہو گئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کرم یہ ہے، ان کی سخاوت یہ. بے انتہا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کردار، امام علیہ السلام کا، امام کا اخلاق، اور امام علیہ السلام کا جود و کرم، کہ کسی نے جس موقع پہ جس زبان میں سوال کیا، مولا نے اسی زبان میں اسی وقت اسے جواب دیا. امام علیہ السلام کے بے انتہا معجزات بیان کیے گئے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے. اور آپ کے علم سے متعلق جب جناب امیر علیہ السلام نے وصیت کی کہ میرے بعد میرے بیٹے حسن امام ہوں گے، اور اس وقت بہرحال امام نے پھر آ کے خطبہ دیا. کہا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا نواسا ہوں، اور مکہ میں نا ہمارے، یعنی امام نے بہت تفصیلی دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو بھی حسنہ انجام دینے کی وجہ لائے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اچھائی ہے. کہا یہ جو اللہ نے قرآن میں حسنہ کہا ہے یہ ہم آل محمد کی محبت ہے. امام نے خطبہ دیا. 15 ماہ رمضان کو 3 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت. حضرت ام الفضل نے، جو حضرت عباس کی زوجہ تھیں، حضرت عباس یعنی جناب رسول خدا کے چچا عباس، تو آپ کی چچی آئیں اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کا جسم جو ہے، وہ جسم کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ سے کٹ کے میرے پاس آ گیا، میری گود میں آغوش میں آ گیا. تو پیغمبر مسکرانے لگے. کہا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، میرے ہاں ایک نواسا پیدا ہوگا جو میرا جز ہے، میرا ٹکڑا، میرے نور کا حصہ ہے، اور اسے آپ بھی اپنی آغوش میں پالیں گی، یہ آپ کو بشارت ہے. اسی طرح سے روایات میں ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول خدا جناب امیر علیہ السلام کے گھر آئے. جناب امیر نے فوراً چوما اور جناب رسول خدا کی آغوش میں لیا امام حسن علیہ السلام کو. رسول خدا نے چومنا شروع کیا، زبان چسانا شروع کی، بہت پیار کیا. پوچھا یا علی آپ نے کیا نام رکھا ہے میرے اس نواسے کا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ پہ سبقت نہیں لی، آپ پہ پہل نہیں میں کرنا چاہتا، آپ نام رکھیں گے. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے ہاتھوں پہ اٹھایا امام حسن کو، کہا کہ میں بھی اللہ پہ پہل نہیں کروں گا، میں سبقت نہیں لوں گا، جو اللہ نام رکھے گا. جناب جبرائیل نازل ہوئے. کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا رسول علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. تو اللہ نے جناب ہارون کو 2 بیٹے دیے تھے، شبر و شبیر، یا شبر و شبیر جیسے ہمارے اردو کہا جاتا ہے. شبر صحیح ہے لفظ، اور شبیر یا بہرحال شبیر. تو کہا کہ یہ نام جو ہے ان کے بیٹوں کے تھے جناب ہارون کے، تو اللہ کہتا ہے کہ آپ انہی کے ناموں پہ ان کے اپنے. کہا وہاں ان کی عبرانی زبان تھی، میری زبان عربی ہے، اس لیے میں عربی میں نام رکھوں گا. کہا ہاں یا رسول خدا عربی میں رکھے. کہا ٹھیک ہے، پھر ان کے نام ہوں گے حسن و حسین، جیسے حسن شبر اور شبیر جیسے وہ حسین.
تو یہ اس لیے امام حسن کا نام رکھا شب حسن. حسن یعنی خوبصورت، جو ہر طرح سے خوبصورت ہو، جس کا اخلاق، کردار، عمل، علم، ہر چیز خوبصورت، اسے کہتے ہیں حسن. حسین یعنی خوبصورت. بڑا حسن، چھوٹا حسین، دونوں بھائی، دونوں کے نام اس طرح سے رکھے. دونوں خوبصورت، بہت خوبصورت. امام حسن مجتبی علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو بازار رک جاتا تھا مدینے کا، لوگ صرف دیکھنے کے لیے رک جاتے تھے، ایک مرتبہ امام حسن کی زیارت کر لیں، اتنے خوبصورت تھے. امام اگر رکتے تھے تو باقاعدہ مجمع رک جاتا تھا. بے انتہا خوبصورت امام کی آنکھیں. اور کہتے تھے، فرماتے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کس پہ ہیں، تو کہا میں اپنے جد رسول خدا اپنی نانی جناب خدیجہ پہ ہوں، کیونکہ جناب خدیجہ بہت خوبصورت تھی. یہ بنو امیہ نے ان کی توہین میں کہا کہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن تو جمال و کمال میں جناب خدیجہ کا ایک مقام تھا. تو امام حسن علیہ السلام نے بے انتہا ان کی خوبصورتی. بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی، لیکن ان میں بھی کچھ بہت خوبصورت جنہیں امام رسول خدا نے حسن کہا ہو. رسول خدا اتنے خوبصورت، حضرت علی، وہاں امام حسن مجتبی حسن بہت خوبصورت. تو اب کردار، عمل، ہر شے رسول خدا نے آغوش میں لیا. پھر دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں اقامت کہی، اور پھر 7ویں دن 22 یا 23 ماہ رمضان کو، 22 یا 23 کو آپ نے عقیقہ کیا، یعنی ان کے لیے قربانی دی. دو قربانیاں دی یعنی. اور بے انتہا جو ہے وہ سارے مدینے والوں کا جو یعنی ایک مبارک بادی کا ایک سما بنا. ماہ رمضان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے وسط میں اسے، جب پورا کا پورا چاند مکمل ہوتا ہے، اس میں اللہ نے ایک بہت مکمل چاند کو اس دنیا میں اتارا. وہ چاند جسے اللہ نے اتارا وہ ہے حسن مجتبی، کہ ان کی خوبصورتی مشہور ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. تو آپ کے کمالات، ان کے فیوضات بہت زیادہ ہیں. میں ایک دو معجزات کی طرف اشارہ کروں گا، اس کے بعد تمام کر دوں گا. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام جو ہیں وہ کم سنی سے، بچپنے سے صاحب معجزات اور آپ کی بے انتہا کمالات. اور خود اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ایسے زانو ہو کے بیٹھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا ان سے محبت کرتے تھے، ان کو اپنے کاندھے پہ اٹھاتے تھے، سواری کرتے تو پشت پہ سوار امام حسن حسین ہوتے سجدے میں. اور مباہلہ میں رسول خدا امام حسن مجتبی کو لے کے گئے، انگلی پکڑ کے لے کے گئے. اور آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو چادر تطہیر میں امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے. اور آپ نے جو ہے وہ امام حسن مجتبی سے متعلق بے انتہا حدیث کہی ہیں کہ اگر عقل جو ہے وہ انسان کی شکل میں ہوتی تو حسن مجتبی کی شکل میں ہوتی. حکمت، دانائی، سمجھداری. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ہے کہ بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں تم آج بچے ہو، کل تم بڑے ہوگے، سردار ہوگے، اس لیے آج جو میں کچھ کہوں اسے یاد کر لو. حفظ نہ کر سکو تو لکھ لینا تاکہ باتیں یاد رہیں اور کل تم ویسے ہی لوگوں کو آگے بڑھا سکو، جیسے آج ہم دنیا کی قیادت کر رہے ہیں تو بچے سیکھیں. تو امام حسن مجتبی کے بے انتہا کمالات. آپ نے علم، معرفت کے آسمان پہ ایسے ایسے باب رقم کیے ہیں کہ دنیا آج تک دم بخود ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فیصلے اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اور صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا. تفسیر قرآن میں امام حسن علیہ السلام کے خاص مقام ہے، اور آپ نے اس تفسیر کے اندر ایسے ایسے باب رقم کیے ہیں کہ جب، لیکن بہت سی چیزیں ہم تک پہنچی نہیں. ائمہ علیہ السلام کی آج جو ان کے شاگردوں نے لکھی، اور ائمہ علیہ السلام کے بہت سی تعلیمات آج تک ہم تک وہ ساری چیزیں نہیں پہنچ سکیں. شیخ صدوق نے 200 کے قریب کتابیں لکھی ائمہ علیہ السلام کے اقوال پہ اور ان کی حدیث پہ اور ان کی حدیث کی روشنی میں، جن میں سے صرف ہم تک 32 پہنچی ہیں. خود بہت سے ائمہ علیہ السلام کے شاگردوں نے بہت کچھ لکھا جو ہم تک نہیں پہنچا. امام کا صرف ایک موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام ایک سفر جنگ سے آ رہے تھے، ایک جگہ پہ پہنچے، نجف سے قریب، کوفے سے پاس ایک باہر ایک بستی میں پہنچے. تو وہاں پہ ایک آدمی سے کہا بھئی یہاں پہ آپ کہاں جا رہے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں؟ کہا بھئی یہاں پہ پانی کا کوئی وہ نہیں ہے بندوبست.
تو آپ نے کہا نہیں پانی تو ہے یہاں. کہا کہ نہیں یہاں پانی نہیں ہے. ہم لوگ فرات تک جاتے، بہت دور جاتے تھے وہاں پانی لینے کے لیے، یعنی اس زمانے میں بہت طویل فاصلہ ہے اس سے جو نہریں نکل رہی ہیں. مولا نے کہا لیکن یہاں پانی ہے. تو کہا کہ نہیں ہم نے پانی نہیں دیکھا. امام نے کہا رکو. امام اترے اور ایک پتھر کو ہٹایا وہاں سے، اور نیچے جو ہے وہ ایک اس کے چشمہ جاری ہوا، اور وہیں سے جس کو آج کہا جاتا ہے بئر امام حسن علیہ السلام، وہ کنواں جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جسے پانی جاری کیا. ایسے بہت سے معجزات ائمہ علیہ السلام نے، حضرت علیہ السلام سے بھی ایسے معجزات ہیں، ائمہ علیہ السلام سے ایسے بہت سے، امام رضا سے بھی اور ائمہ علیہ السلام سے. تو امام حسن مجتبیٰ نے اس جگہ پہ وہ معجزات، وہ آدمی فوراً ایمان لے آیا. کہا یہاں پہ گزشتہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام جو گزرے سرزمین پہ، عراق میں بہت زیادہ انبیاء ان کے گزرے، حضرت ایوب، حضرت ذوالکفل، حضرت یوشع، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام. حضرت آدم کی قبر وہیں ہے، حضرت نوح وہیں پہ کوفے میں تھے، حضرت اور بہت سے انبیاء. تو کہا کہ ہمیں گزشتہ انبیاء نے بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کے وسیع جو ہے یہاں سے پانی نکالیں گے. عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام کے معجزات، ان کے مقام اور عظمت کو آج بھی دنیا، آج بھی مدینے سے چلی جائیے تو وہاں پہ آپ کو دسترخوان ملے گا. دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی دسترخوان ہوتا ہے تو لوگ امام حسن مجتبیٰ سے منسوب کرتے ہیں. رزق میں تنگی ہو تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام سے دسترخوان مانگیے کہ ہم مومنین کو کھانا کھلائیں گے، مستحقین کو کھانا کھلائیں گے. کسی کو بھی کھانا کھلایا، اچھے مستحق، یعنی کوئی مومن، ویسے بھی مومن کو کھانا کھلانا ثواب ہے. تو یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ، اس کے اثرات ہیں. دنیا بھر میں لوگ آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آئیں دعا مانگتے ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ مولا حسن مجتبیٰ کا، اس رات کا واسطہ، ان کی ولادت کا واسطہ، ان کی عظمت کا واسطہ، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو غارت فرما. مومنین کی حفاظت فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. جن جن مومنین نے اہتمام کیا ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا جتنے بھی مومن و مومنات سننے والے ان کی سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، اس مہینے کا واسطہ، امیر المومنین کا واسطہ. پروردگار ہم سب کو خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما. ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت آخرت میں نصیب فرما. قبر میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.